وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں بھی یہود و نصارہ کے غلط عقائد کی قرآن کریم نے اصلاح کی کوشش کی۔ اس آیت میں بھی ان کا ایک غلط عقیدہ جس کا پہلے بھی ذکر گزر چکا کہ حضرت ابراہیم کو اپنے دین کا پیروکار سمجھنا، ان کو بھی یہودی سمجھنا، ان کو بھی اپنے ساتھ منسوب کرنا تاکہ ان کے دین میں وزن پیدا ہو، یہ مسلمانوں کو نیچا دکھا سکیں کہ دیکھیں اتنی بہت بڑی شخصیت قہرمان توحید جن کو کہا جاتا ہے، کہا کہ وہ بت شکن ہستی حضرت ابراہیم وہ بھی ہماری طرف ہے، ہمارے دین اور ہمارے مکتب کی طرف ہے، لہذا ہمارا پلڑا بھاری ہے، ہمارے ہاں بڑی شخصیات ہیں۔ البتہ اس آیت کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصارہ کا بھی اسی قسم کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ ہماری طرف ہیں، کیونکہ ہر گروہ کی کوشش تھی کہ ان کو اپنے ساتھ منسلک کیا جائے، لیکن اس آیت نے وسعت دی ہے، فقط حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے جن کو اہل کتاب کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی۔ اس آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 140 میں فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ یقیناً ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور ان کے جو اولاد تھی 12 قبیلے، ان میں جو پیغمبر آئے جو 12 قبیلوں کے تھے جن کو اسباط کے نام سے اولاد حضرت یعقوب جو شمار ہوتی ہے، کیا تم کہتے ہو کہ یہ سارے کانوا ہودن او نصارا، کہ یہ سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ یعنی کہ ان کا واقعی عقیدہ تھا۔ آپ دیکھیں ان میں سے حضرت ابراہیم، دیکھیں یہودیوں کے بارے میں ایک جو ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں گزرا تھا، حضرت یعقوب کا ایک بیٹا تھا یہودا یا یہوذا، اس کی جو آگے نسل چلی ان کو کہا جاتا ہے یہودی۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں ان کو کہا جاتا ہے نصارہ، لیکن حضرت ابراہیم وہ تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب یہ تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور حضرت اسماعیل تو ایک الگ علاقے میں ان کی پوری الگ تاریخ ہے جن کا ان سے رابطہ ہی نہیں رہا، یہ تو ایک بلکہ ان کی دشمنی رہی ہے، جو بنی اسحاق تھے ان کی بنی اسماعیل اس کو تو قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اسباط میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ
جو یہودا یا جو اس کی اولاد وہ بھی ایک حصہ ممکن ہے اگر آپ نسبت دینا چاہیں تو وہاں ایک نسبت آپ دے سکتے ہیں، وگرنہ باقی انبیاء وہ کیسے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ لہٰذا ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے اے میرے رسول کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا میرا اللہ؟ یعنی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خداوند عالم اس بات کو بہتر جانتا ہے، یہ اجمالی جواب ہے، اجمالی جواب ہے، اس کو کھولا نہیں ہے، لیکن اس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، یعنی وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ البتہ حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ آل عمران میں واضح طور پہ جواب دیا کہ جب یہ کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے، نصرانی تھے یا عیسائی تھے، ان کو جواب دیا گیا کہ دیکھو تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، لہٰذا وہ یہودی نہیں ہو سکتے، عیسائی نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کو متوجہ کرتے ہوئے من اظلم ممن کتم شہادتاً، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے گواہی کو۔ دیکھیں گزشتہ آیات میں جو مساجد سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ، اس کو کہا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ایک اور فرد جس کا تعارف یہاں پہ پروردگار نے کروایا، وہ کون ہے بہت بڑا ظالم؟ ممن کتم شہادتاً عندہ، جس کے پاس ایک شہادت ہے، گواہی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، مثلا خدا کے ہاں اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک گواہی کو سپرد کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ آپ نے گواہی دینی ہے، آپ نے شہادت دینی ہے۔ جیسا کہ انسان ایک دیکھ رہا انسان ایک جگہ پہ ایک انسان پہ ظلم ہوا ہے یا قتل ہوا ہے، تو یہ انسان کے پاس ایک شہادت ہے، اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ جب اس کو بلایا جائے تو یہ وہاں جا کے شہادت دے، گواہی دے۔ ان کے پاس شہادت تھی رسول اللہ کے بارے میں، جو تورات میں باتیں تھیں، جو انجیل میں تھیں، یہ ان کے پاس شہادت تھی، گواہی تھی۔ جب رسول اللہ کی بعثت کا اعلان ہوا، اب ان کا وظیفہ اور ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ اس کی گواہی آ کے دیں، کہیں کہ واقعاً ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہم نے تورات میں پڑھا، ہم نے انجیل میں پڑھا۔ لیکن جو اس کو چھپا دیتا ہے، کتمان کرتا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے کہ جو تم انجام دیتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ جو چھپا رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کہیں گے ہماری کتابوں میں ہم نے تو کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پروردگار کو تو علم ہے جو تم چھپا رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو۔ پھر آخری آیت میں جو پہلے پارے کی آخری آیت ہے، البتہ بالکل اسی آیت کا پہلے صفحے پہ بھی وہاں پہ گزر چکا اس کا ذکر، اب یہاں 141 نمبر جو پہلے پارے کی آخری آیت ہے، اس میں پھر اسی کو ریپیٹ کیا، تلک امت قد خلت، یہ ایسی امت تھی، ایسا گروہ تھا جو گزر چکی، ان کے اعمال جو پہلے والے افراد تھے وہ گزر چکے ہیں۔ لہا ما کسبت، کیونکہ یہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، فوکس کرتے تھے اپنے بزرگوں پہ، ان کے کارناموں پہ، لہٰذا قرآن کریم میں جو شدت کے ساتھ غلط تصور لوگوں میں موجود ہو، اس کو پھر اسی شدت کے ساتھ مختلف آیات میں اس سے روکا جاتا ہے، یا ان کو ڈانٹا جاتا ہے، یا صحیح تصور کو بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا پھر یہاں پہ تکرار کیا، تلک امت قد خلت، وہ ایک ایسی امتی، ایسا گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے انجام دیے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم انجام دو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سے درس لینا چاہیے۔ ہم معمولاً آج کا جو معاشرہ ہے، ہم گزشتہ کرداروں کے بارے میں ہم بحث کرتے رہتے ہیں، خصوصاً ان کے اعمال کے بارے میں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا۔
ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا نہیں کیا ہے، اور ان گزشتہ جو بزرگان ہیں ان کی سیرت، ان کی زندگی کے انہی پہلوؤں کا تذکرہ ہونا چاہیے جو آج ہمارے لیے مفید ہیں۔ لہذا بعض علماء بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو یا ہماری دنیا کے لیے مفید ہیں یا ہماری آخرت کے لیے، جن کا نہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ان کو ہمیں بحث کرنے سے اور ان پہ مجادلہ کرنا، ان پہ مناظرہ کرنا، ان پہ فضول گفتگو کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔